ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کی منزل میں آج 29ویں پارے کا بقیہ حصہ اور چند صورتیں 29ویں پارے کی آپ نے سنی۔ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں تقریباً مکی بھی ہیں اور ان کو مفصلات میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ میں نے تفصیل آپ سے عرض کی۔ میں صرف ایک دو بات آج عرض کر دیتا ہوں، تاخرات بھی ہے، گفتگو کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے۔ ایک تو جو بات میں آپ سے عرض کر رہا تھا سورہ حجرات کے حوالے سے، اس کا آخری پورشن باقی تھا، اس میں ایک دو بات میں عرض کر دیتا ہوں۔ 26 میں وہی سورہ حجرات جس میں معاشرتی احکامات تھے، اور اس سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب نبوی کے بارے میں تعلیمات تھے۔ اخیر میں کل میں نے شاید بات آپ سے عرض کی تھی کہ قرآن کی آیت میں ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ اعراب کہتے ہیں دیہاتیوں کو، بدو دیہات کے رہنے والے۔ مفسرین نے دو واقعات لکھے ہیں۔ زیادہ مشہور واقعہ یہ ہے کہ کچھ لوگ دیہات کے رہنے والے آ کر ایمان لائے۔ ایمان کا آغاز تھا ابتدائی طور پر، ابھی ایمان پوری طرح دل میں پختہ نہیں ہوا تھا، اور انہوں نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یا صحابہ اکرام کے سامنے اس قسم کے الفاظ بھی کہے بعض صحابہ کے سامنے کہ دیکھیں ہم ایمان لائے ہیں اور ہم نے ایک طرح سے اسلام کو قوت بخشی، یعنی ہمارے ایمان لانے سے آپ کی افرادی قوت بڑھ گئی۔ پہلی بات ایمان لائے تو مومنین کی تعداد بڑھ گئی۔ دوسرے لفظوں میں قرآن نے اسی صورت کے آخر میں الفاظ جو آئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمائے یمنون علیک ان اسلم۔ مننا یمنو کہتے ہیں احسان جتلانے کو۔ یمنون علیک ان اسلموا، وہ یہ احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لائے۔ قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اپنے اسلام لانے کا احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تعالیٰ کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی دولت سے نوازا۔ ایک تو یہ جملہ، اور دوسرا وہ جو کہہ رہے تھے ہم ایمان لائے، اب یہ قرآن کی آیت سنیے۔ اس بارے میں نے کہا تھا کہ ایمان اور اسلام میں فرق ہے، قرآن نے خود فرق واضح کیا ہے یہاں پر۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ فرما دیں لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں تم یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ انہوں نے کہا تھا ہم ایمان لائے، اللہ تعالیٰ نے فرمائے ایمان کا لفظ نہ کہو، یوں کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ کیوں؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان ابھی تمہارے قلوب میں، دلوں میں پختگی کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض حضرات نے ایمان اور اسلام میں ایک بڑا بنیادی فرق لکھا ہے، اگرچہ یہ ہم معنی استعمال ہوتے ہیں، ایمان بول کر اسلام، اسلام بول کر ایمان، لیکن عمومی طور پہ جو فرق کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق ہے دل سے۔ دوسرے لفظوں میں ایمان نام ہے عقیدے کا، اعتقادات۔ ہم کہتے ہیں اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، آخرت پر ایمان۔ بچپن سے یاد کراتے ہیں آمنت باللہ و ملائکتی، وہاں اسلمت باللہ نہیں کہتے، آمنت باللہ۔ تو ایمان کا تعلق دل سے ہے، عقیدے سے ہے۔ اسی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان نظر نہیں آتا، ایمان نظر نہ آنے والی چیز ہے۔ آپ دیکھیں، میں پھر وہ دہرا رہا ہوں، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جن کو آپ نے دیکھا ہی۔ اللہ تعالیٰ کو ہم نے دیکھا ہے؟ نہیں۔ رسولوں کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ فرشتوں کو دیکھا ہے؟ نہیں، لیکن ہمارا ایمان۔
دل میں ہمارا یقین ہے کہ واقعتاً یہ ساری ذاتیں موجود ہیں، تو ایمان نظر نہیں آتا بظاہر۔ اسلام کہتے ہیں وہی جو دل میں پختگی سے ایمان ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس کی مثال یوں سمجھائی جاتی ہے کہ جیسے ایک بیج ہوتا ہے، آپ کسی درخت کا بیج ڈالتے ہیں، اب ظاہری بات ہے جیسا بیج ہوگا، بیج اگر اچھا ہوگا تو اس سے جو پھل پھول بارآور ہوں گے وہ بھی بڑے اچھے ہوں گے۔ تو اگر دل میں ایمان پختہ ہے، عقائد درست ہیں، تو جب آپ سے اعمال جو پھوٹیں گے، جو پریکٹیکلی نظر آتے ہیں، جنہیں ہم عبادات کہتے ہیں یا جنہیں ارکان اسلام کہتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تلاوت ہے، ذکر ہے، صدقہ خیرات ہے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو پریکٹیکلی ہمیں نظر آتی ہیں، اس کو کہتے ہیں اسلام۔ اب بعض حضرات نے اس کو یوں سمجھایا ہے کہ یہ ہیں تو دونوں ایک ہی چیزیں بظاہر، چونکہ ایمان اسلام کے بغیر بھی معتبر نہیں، خالی دل میں عقیدہ ہو، عمل نہ ہو۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ ان الانسان لفی خسر، سارے انسان خسارے میں ہیں، ہاں سوائے اس کے دو چیزیں ہیں، الا الذین آمنوا خالی نہیں ہے، آمنو بھی ہے اور وعملوا الصالحات بھی ہیں، دونوں ہی۔ وہ عمل الصالحات وہی اسلام، پریکٹیکل کرنے والے کام، اور ایمان جو دل کا عقیدہ ہے۔ تو بات نے یوں سمجھایا ہے کہ ایمان کا آغاز تو دل سے ہوتا ہے، لیکن اس کی انتہا ہوتی ہے اعمال پہ جا کے، جوارح سے جو اعمال ہوتے ہیں، اور اسلام کا آغاز اعمال سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا دل پہ، عقیدے پہ جا کر ہوتی ہے۔ لیکن اگر فرق پوچھا جائے، جیسے کہ قرآن کی اس آیت میں بھی ہے، وہ یہی ہے کہ اگر ایک شخص نماز پڑھتا، منافق کیا کرتے تھے؟ عبادت کرتے تھے، ابھی آپ سن رہے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں بھی جایا کرتے تھے، نمازیں بڑی پکی پڑھتے تھے، لیکن دل میں ایمان نہیں تھا۔ تو وہ اسلاموں والے کام تو کر رہے ہیں مسلمانوں والے، لیکن دل میں ایمان نہیں ہے۔ یہاں ایک چیز اور سمجھ لیں، انسان کو اللہ نے مکلف بنایا ہے ظاہری اعمال کا، یعنی مکلف کا مطلب ہم کسی کو دیکھ کر فیصلہ کریں گے ظاہری اعمال سے۔ اگر کوئی ظاہری طور پر نماز، روزہ یا جو دین کے کام ہیں ان کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، ہم یہی کہیں کہ وہ مسلمان ہے۔ دل چیر کے ہم نے نہیں دیکھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں، یہ خالصتاً اللہ کا اور اس بندے کا معاملہ ہے۔ اسی وجہ سے منافقین کے بارے میں جب بعض صحابہ نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اجازت دیں، ہم انہیں مارے یوں کریں، تو آپ سے ارشاد فرمایا تھا کہ نہیں، لوگ یہی کہیں گے کہ مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ اب لوگوں کو تو حال نہیں پتہ دل کی کیا کہ بہرحال ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ اگر فرق ہو تو ایمان عقیدے کا نام ہے، اور اسلام جو عملی طور پر ہم کام کرتے ہیں اس کا نام ہے۔ اسی کو قرآن میں کہا گیا خالق الاعراب وعبد، اور یہی چیز اسی آیت میں آگے بھی ہے جو میں نے اسی صورت پہلے میں نے عرض کی کہ انہوں نے احسان جتلانا شروع کیا تھا، قرآن نے کہا احسان نہ جتلاؤ، اس لیے کہ بلکہ تم پر اللہ کا احسان ہے، دوسرے لفظوں میں ہم پر بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی توفیق دی، ایمان کی توفیق دی یا عبادت کی توفیق دی۔ اس میں ہمارا کوئی کمال یا نعوذ باللہ ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی سوچ کو ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اللہم آمین۔ تو یہ سورہ حجرات کہ تقریباً آخر کے اندر یہ مضمون تھا۔ میں نے 2-3 روز پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا، اس سورہ حجرات کو 26ویں پارے کی بار بار پڑھیں، خود پڑھیں، یعنی زبانی بھی یاد ہو سکتی کریں، اور اس میں جو احکامات اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان احکامات کو بار بار پڑھیں۔ ظاہری بات معلومات کی نیت سے نہیں، عمل کی نیت سے، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے آمین۔ ایک دوسری بات آج میں نے آپ سے عرض کرنی ہے، آج ہی بلکہ سنیے آپ نے، 29ویں پارے میں سورہ معارج، آج آپ نے سورت سنی، سورہ معارج کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایک خصلت بیان کی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ ان الانسان خلق ہلوعا، قرآن نے کہا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوع، ہلوعا کا۔ اب ہلوعا کا ترجمہ اگر آپ دیکھیں نا اردو تراجم میں، تو کئی تراجم میں مختلف آپ کو معنی ملیں گے۔ اس کا معنی بعض کہتے ہیں کہ بڑے کچے دل کا، بڑا بے صبرا، بہت ہی یعنی ایک جگہ بے قرار، ایک جگہ نہ ٹھہرنے والا۔ لیکن قرآن نے آگے آیت میں اس کی تفصیل بیان کی۔ کیا یہ انسان کی صفت ہے؟ ہم سب شامل ہیں اس میں۔ ان الانسان خلق ہلوعا،
بے شک انسان کو پیدا کیا گیا ہے ہلوع، کیا مطلب؟ اذا مسہ الشر جزوعا اور وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، قرآن کی آیت کہ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے کوئی شر پہنچتی ہے، کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو جزا فضا بہت کرتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں جزا فضا، بڑا شور مچاتا ہے، بڑا واویلا کرتا ہے، بڑے ہائے وائے کرتا ہے، ہائے یہ ہو گیا وہ ہو گیا، بڑا پکارتا ہے، اللہ بھی پھر یاد آتا ہے۔ لیکن وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ، جب اسے کوئی خیر پہنچتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ منوعا، پھر اس کا ہاتھ بالکل تنگ ہو جاتا ہے اور لوگوں کو دینے سے منع کرنے لگتا ہے۔ خیر پہنچتی ہے، اللہ کی طرف سے بھلائیاں مل رہی ہیں، اب کنجوسی بھی ہے، دوسروں کو دیتے ہوئے 100 مرتبہ سوچتا ہے۔ یہ انسان کی نیچر ہے، لیکن آیت یہاں مکمل نہیں ہو رہی۔ یہاں تک ہم اپنے اوپر رکھ کے سوچیں، خالق کہہ رہا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے انسان کو ہم نے ایسا پیدا کیا ہے ہلوعا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، ہم سب اس میں شامل ہیں، آپ انکار نہیں کر سکتے۔ ہاں، اس سے ایگزمپٹ کون ہے؟ استثناء کس کا ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے الا المصلین الذین هم فی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین اور والذین هم من عذاب، وہ ساری صفات آگے بیان کی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہلوع پیدا کیا ہے سوائے اس شخص کے یا سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر چند کوالٹیز ہوں۔ اگر یہ چند صفات ہمارے اندر پائی جائیں یا ہم کوشش کر کے ان کو اپنا لیں تو پھر ہم اس ہلوع کی صفت سے جس میں اللہ نے تخلیق کیا ہم نکل سکتے ہیں۔ وہ چند صفات کیا ہیں؟ وہ یہ ایک دو تقریباً وہی صفت ہے جو میں نے آپ سے عرض کی تھی سورہ مومنون کے آغاز میں، 18ویں پارے کے بالکل آغاز میں نے تفسیر عرض کی تھی، قد افلح المؤمنون۔ وہاں بھی یہ تھا کہ مومن فلاح پانے والے سارے تھوڑی ہیں، وہاں بھی تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون۔ اور آپ غور کریں وہاں ان ساری صفات کا آغاز نماز سے ہوا تھا اور انتہا بھی نماز پہ ہوئی۔ یہاں بھی وہی ہے الا المصلین، اور آخر میں اس کی انتہا بھی نماز پر، کہ جو نماز پڑھتے ہیں اور اس کے علاوہ للسائل والمحروم، ضرورت مندوں پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بے حیائی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، مال میں جو اللہ تعالیٰ نے فرائض عائد کیا ان کو پورا کرتے ہیں، یہ تمام کرنے والے، اور الذین هم فی صلاتہم دائمون، یہاں پر پورے الفاظ بھی آ رہے آخر میں بھی کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو نماز سب سے بڑی بنیادی وہ چیز ہے کہ جس کی پابندی کی وجہ سے انسان اس ہلوع کی صفت سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ تو یہ 29واں پارہ، اس کے تقریباً درمیان میں سورہ معارج ہے۔ اس معارج کے شروع میں غالباً 8-10 نمبر آیت پہ آپ دیکھیں یہ 6-7 آیات اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، ان الانسان خلق ہلوعا۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے انسان کو میں نے اس صفت پہ پیدا کیا ہے سوائے اس کے جن کے اندر یہ صفت ہوں۔ تو بات کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم بھی ان صفات کو اپنائیں تاکہ اس ہلوع کی صفت سے جو تخلیقی اعتبار سے ہمارے اندر اللہ نے رکھی ہے ہم اس سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ شروع میں نے عرض کیا طاقت آتے ہیں، بڑی عبادت دلاتے ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ ہمیں عبادت کی اپنی بارگاہ میں بار بار رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے بھی میں نے شاید آپ سے عرض کیا تھا ایک موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک قول منقول ہے، واللہ علم حضرت کا ہے کسی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے رمضان کے مہینے کے حوالے سے، وہ فرماتے تھے اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشنا نہ ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدیہ کو بخشنا نہ ہوتا تو اسے رمضان کا مہینہ عطا نہ فرماتا۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ جو عطا کیا ہے یہ اس بات کی 100% دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اس امت کو بخشنا ہی چاہتا ہے، اس کی رحمت کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ تو اب یہ جو چند ساعات باقی ہیں، چند راتیں باقی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کرنے کی اور خلوص کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، تمام لغزشات سے درگزر فرما، ہماری جتنی حسنات ہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری سیئات کو معاف فرما، ہماری سیئات کو یا اللہ حسنات سے تبدیل فرما، ہمارے ہر عمل میں ہر کام میں خلوص عطا فرما، نام و نمود ریاکاری سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ یا اللہ تو نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کے اندر صیام کرنے کی، روزہ رکھنے کی، رات کو قیام کرنے کی توفیق دی ہے، اسی طرح اپنے فضل و کرم سے ہماری ان عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کو اپنی بارگاہ میں توبۃ النصوح کرنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، آئندہ زندگی ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا